اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات مل سکے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 130 اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں، یہ 15ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی سود کی مذمت فرمائی گئی اور بار دیگر سورہ آل عمران میں اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا حکم نازل فرمایا۔ میرے پیارو، ساری دنیا کی معیشت کو سبوتاژ کرنے والا عنصر سود ہے۔ یہ ایسی مرض ہے کہ جس نے ایک دفعہ اس میں کسی شخص انفرادی یا اجتماعی طور پر اس کو جکڑ دیا، وہ کبھی اس کے دامن سے، اس کے چنگل سے پھر نجات نہیں پاتا۔ آج ساری دنیا کی معیشت کو اس نے جکڑ رکھا ہے اور چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے جبکہ تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ بظاہر اس سے یہ لگتا ہے کہ مال بڑھتا جا رہا ہے، لیکن بباطن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے خیر سے محروم رکھا ہے، اور جو چیز خیر سے محروم ہو اس کے اندر کبھی بڑھاوا نہیں آتا۔ میرے پیارو، اسے عام طور پر ہمارے ہاں مارک اپ کہا جاتا ہے یا پرافٹ کہتے ہیں۔ اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قدر مذمت فرمائی کہ اس کے کرنے والے کو، اس کے لکھنے والے کو، لین دین کرنے والے کو، سب کو گناہ گار قرار دیا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں ایک جگہ سے گزرا تو کچھ لوگوں کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے تھے اور باہر سے ان پیٹوں کے اندر سانپ نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے جواب دیا کہ یہ سود خور ہیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے کہ ایک سود خور مکان پر سیڑھی لگا کر چڑھ رہا تھا کہ وہاں سے پھسلا، گرا اور مر گیا۔ کسی نے خواب میں اسے دیکھا تو اس سے پوچھا، ہاں بتا کیا بنا تیرا؟ تو کہتا ہے کہ میں سیڑھی سے سیدھا جہنم میں گرا۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سود سے بچنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ اسے جب ایک بار تم اختیار کرو گے تو پھر یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اور خیر کی تمام برکات سے محروم ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، یعنی جو شخص اپنے مالک کی فرما برداری کرتا ہے تو مالک اس سے خوش ہوتا ہے، جو شخص اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ مالک اس سے کبھی خوش نہیں ہوگا، اور نہ صرف خوش نہیں ہوگا بلکہ وہ سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹ سکو۔
अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस लानत से बचाए। आमीन आमीन आमीन।